تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی جو صدقہ خیرات کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی حقدار موجود ہے تو اس کو دینا یہ افضل ہے کہ جب زکوٰۃ دینے لگتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نکمی سے نکمی چیز ہے وہ دیں، لیکن شریعت نے اس کے برعکس حکم ہمیں دیا ہے۔ نعبدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ زکوٰۃ کے موضوع پر ہم نے سارے مسائل تقریباً بیان کر دیے۔ ان مسائل میں سے زکوٰۃ کا حکم بیان کیا اور یہ بھی بیان کیا کہ کن مالوں پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ بھی بیان کیا کہ یہ مال کتنے ہوں تو کتنی زکوٰۃ دینی ہے، اور یہ بھی ذکر کر دیا کہ یہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی ہے۔ ایک چیز جو باقی رہ گئی وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ میں کون سا مال دینا ہے۔ اس میں سے ایک حدیث اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ویسے تو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں تو یہ ہے کہ اگر آپ نیکی کو پہنچنا چاہتے ہیں تو ایسی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو کہ جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے کہ اللہ کے رسول، یہ میرا باغ جو مدینہ کے بالکل ساتھ تھا، مسجد کے بالکل قریب تھا، مجھے سب سے زیادہ محبوب یہی باغ ہے، میں یہ باغ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ باغ جو ہے آپ اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ تو اس سے ایک تو صحابہ کا جذبہ اور صحابہ کے دلوں کے اندر نیکی کی طلب، اور دوسرا جو ہے اگر آپ نے دینا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو دینے کی فضیلت سب سے زیادہ محبوب، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں میں دے دو۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی جو صدقہ خیرات کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی حقدار موجود ہے تو اس کو دینا یہ افضل ہے۔ عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں، یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی، جس میں پائی جائیں گی، ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ پھر وہ 3 چیزیں بیان کی جن میں ایک چیز کا تعلق جو ہے وہ ہمارے زکوٰۃ کے ساتھ بھی ہے۔ فرمایا پہلی چیز ہے عبد اللہ وحدہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، وعالما، اللہ کی عبادت کرے اس یقین کے ساتھ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس یقین کے ساتھ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ اور دوسری چیز جس کا تعلق جو ہے وہ زکوٰۃ کے ساتھ ہے، وآتا زکوٰۃ مالہ، اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ اور جب مال کی زکوٰۃ دے تو اس کے اندر 2 چیزیں ہوں، 2 صفتیں ہوں۔ طیبۃ بہا نفسہ، بڑی خوش دلی سے وہ زکوٰۃ دے، دل کے اندر گھٹن محسوس نہیں کرے، دل کے اندر تنگی محسوس نہیں کرے، طیبۃ بنفسہ، خوشی خوشی جو ہے زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ دے۔ اور دوسرا کیا، رافدۃ علیہ کل عام، اپنے مال کی زکوٰۃ جو ہے ہر سال جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ دے،
خوشی خوشی اور اہتمام کے ساتھ، کوئی اس میں سستی، کوئی کوتاہی نہ کرے. یہ چیز ہونی چاہیے. جب بھی ہم زکوٰۃ دیں تو فراخ دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ زکوٰۃ دیں، اور ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ دیں. اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ دینے کا معنی یہ ہے کہ بڑی دقت سے اپنا حساب کرے اور پھر زکوٰۃ دے. جو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اللہ کا حق ہے، اس سے زیادہ چلا جائے، اس سے کم نہ ہو. رافض علیہ کل عام، رافضۃ علیہ کل عام. اس کے بعد جو ہے وہ چیز کہ کیسا مال دینا چاہیے. ایک تو وہ افضل درجہ جو میں نے کہا کہ سب سے افضل دینا چاہیے، لیکن ہم پر جو یہ اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے، ہم پر جو ہے سب سے افضل فرض نہیں کیا، صرف چند چیزوں سے منع کیا جو آج ہماری عادت ہے کہ جب زکوٰۃ دینے لگتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نکمی سے نکمی چیز ہے وہ دیں، گٹھیا سے گٹھیا چیز دیں. لیکن شریعت نے اس کے برعکس حکم ہمیں دیا ہے. کچھ جانوروں کا ذکر کیا ہے کہ زکوٰۃ میں اس قسم کے جانور نہ دے. ایک بوڑھا جانور ہو گیا ہے، اب اس کا کیا فائدہ ہے؟ نہ وہ بچہ دینے کے قابل ہے، نہ وہ دودھ دینے کے قابل ہے، ایسا جانور دے دیا. ایک جانور مریض ہے، وہ دے دیا. ایک جانور نکما ہے، گٹھیا قسم کا ہے، وہ دے دیا. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. ولم یؤتی، زکوٰۃ میں یہ چیزیں نہیں دی اس نے. نہ بوڑھا جانور دیا ہے، نہ بیمار جانور دیا ہے، نہ لاغر جانور دیا ہے، نہ بیمار جانور دیا ہے. اور اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے آپ کے حساب سے جو اچھے جانور ہیں ان کا سوال نہیں کیا. اچھا جانور نہیں آپ سے مانگا. اگر اللہ مانگ لیتا تو ہمیں دینا پڑتا. لم یسألکم، اللہ نے سوال نہیں کیا آپ سے کہ اچھے سے اچھا دو. اور آپ کو یہ بھی حکم نہیں دیا کہ آپ نکمے جانور دو. یہ بھی حکم دیا کہ نکمے دو. آپ سے اچھے کا مطالبہ نہیں کیا. وَلَٰكِن مِّنْ أَوْسَطِ أَمْوَالِكُمْ، جو آپ مال ہیں آپ کے پاس ان میں سے درمیانے درجے کا جو ہے اللہ نے سوال کیا ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں، اپنے پرانے کپڑے جو ہے وہ لوگ غریبوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں. کپڑے کی دکان ہے اور جو کپڑا بیک نہیں رہا، سالوں کے سال گزر گئے ہیں، وہ نکال کے وہ زکوٰۃ میں دے دیتے ہیں. تو اس لیے اس کا جو نتیجہ آخر ہوا کہ آپ نے جو زکوٰۃ میں دینا ہے وہ آپ کے مال جس چیز کی بھی زکوٰۃ دینی ہے اس میں سے درمیانے درجے کا دینا ہے. لیکن آپ اگر خود اچھا دے، اللہ نے مطالبہ نہیں کیا کہ سب سے اچھا دو، اللہ نے کہا کہ درمیانے درجے کا دو. اور آپ کو یہ بھی نہیں کہا کہ نکما ہی دے دو، کوئی بات نہیں، اوسط دینا ہے. لیکن دینے والا اگر اپنی خوشی سے اعلیٰ قسم کا دے دے تو اس کا اجر جو ہے وہ زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی سمجھ دے، اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.